کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے جی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اسمبلیوں میں پہنچے اسی پروڈکٹ کی وجہ سے ہیں, تو پروڈکٹ تو آپ بھی ہوئے ان کی. پھر ایک اینکر پرسن کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, اس نے پھر آگے سے گالم گلوچ کرنا شروع کی اور دھمکیاں دینا شروع کی. اس نے کہا کہ یہ بہت بولتا ہے. پولیس وہاں پہ آئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے سامنے بھی اس نے فائرنگ کی ہے. گھر کا بھی پتا ہے, نام کا بھی پتا ہے, لوکیشن کا بھی پتا ہے. تو پنجاب پولیس ماشاءاللہ سوئی بھی ہے. بشرا بی بی کی بہن نے شیر افضل مروت صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے, آپ جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے ایک نئی کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے جی عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ میں ایک کیمپین دیکھ رہا ہوں, ذرا میں اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیمپین کتنی مؤثر ہو سکتی ہے, کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. میں ذرا اس پہ بھی اپنی رائے دینا چاہوں گا. تو اس کے علاوہ ایک اینکر پرسن کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اور بھی کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں. بشرا بی بی کی بہن نے شیر افضل مروت صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے. جی ہاں, ایک پیغام آیا ہے, تو وہ بھی میں دینا چاہوں گا. تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. نیچے کامنٹ بھی دینا ہے آپ نے. کامنٹس بڑے انپورٹنٹ ہیں. اب وہ کامنٹ ہمارے لیے جو ہے نا, ہم اس پہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے ذرا یہ جو ایک کیمپین شروع ہوئی ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں نے پچھلے 2-3 ویلاگز میں بات نہیں کی. میں دیکھ رہا تھا یہ کتنی کو ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن اب جب میں نے دیکھا اے آئی کی مدد سے کچھ ویڈیوز بھی بنائی گئی ہیں اور اس میں مختلف جو بیسکلی آرمی ویلفیئر ٹرسٹ یا ان کے دیگر اداروں کی جانب سے جو مختلف ذیلی ادارے ہیں اور وہ مختلف جو پروڈکٹس بناتے ہیں, اس میں سیمنٹ بھی ہے, اس میں فوڈ کی پروڈکٹس ہیں, اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں, تو کہ جی ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ اس میں ساری بات کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ جو عسکری پروڈکٹس ہیں اس کا بیسکلی بائیکاٹ کیا جائے. اچھا, اس میں آئیڈنی ہے ایک دو. پہلے بات تو ذرا ظاہری بات آپ یہ سننا چاہیں گے کہ میری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. دیکھیے, اب کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے احتجاج کا, وہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. میں نہ کبھی کسی کو منع کرتا ہوں کسی احتجاج سے, اور نہ میں کہتا ہوں جی کرو. میرا کام نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ دس از ناٹ مائی جاب. ایون دو یہاں پہ کئی ان کے ایسے ہیں وہ جو ان کے یوٹیوبر, اب میں لونڈے لپاڑے کہتا ہوں تو ان کو چڑ چڑھتی ہے, تو جو بیٹھ کے شہ دیتے ہیں اینج کرو اس طرح نہیں احتجاج کرنا چاہیے تھا. آپ یقین کریں میں نے ایسے ایسے یوٹیوبر دیکھے ہیں جو ان کو تجویزیں دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو یوں کرنا چاہیے تھا, آپ کو جلسہ وہاں کرنا چاہیے تھا, آپ کو احتجاج یہ کرنا چاہیے تھا, یہ والا انتظام نہیں ہوا, وہ والا. ماما تو مطلب ٹینٹ لاندہ کام کرنا, تو صحافی ہے, تیرا کیا تعلق ہے؟ ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک پارٹی کو بتائے کہ آپ نے احتجاج کیسے کرنا ہے. تو خیر اینی ویز, تو دس از ناٹ مائی جاب. آپ نے کرنا ہے 100 دفعہ کریں, لیکن اس کے کچھ مطلب پروز اینڈ کونس ہیں. پروز اینڈ کونس دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو دیر از این آئیڈنی ان دس ہول تھنگ. مطلب ایک بڑی مزے کا خیز بات ہے. عسکری پروڈکٹ جو ہے اس کے اوپر مطلب تعویلیں کون دے رہا ہے؟ ایسے یوٹیوبر جو خود عسکری پروڈکٹ ہیں. مطلب سب سے پہلی بات تو یہی, میں اس کے اوپر میں حیران ہو گیا کہ جو ان کی فیکٹریوں میں پلے بڑے, جن کے سروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے, جن کو فائلیں دکھائی جاتی تھیں, جن کو ڈاکومنٹس شیئر کیے جاتے تھے, جن سے نیریٹو دیے جاتے تھے, جن کو پروگراموں کے اسکرپٹ دیے جاتے تھے, میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں, ان کو پروگراموں کے اسکرپٹ تک دیے جاتے تھے, تو وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی عسکری پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہونا چاہیے. مطلب ایک صاحب ہیں, ایک اینکر پرسن ہیں, وہ پاکستان میں نہیں ہوتے, باہر ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ وہ آئی ایس پی آر کے بنائے گئے میگزین کے لیے لکھا کرتے تھے اور پیسے لیتے تھے. باہر ہوتے ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتے اب, ٹھیک ہے. ایک اور اینکر پرسن ہے, وہ بھی انہی کی سائڈ کے ہی ہیں, انہی کی سائڈ کے. مطلب وہ تو لٹرلی فوج کی ہیلی کاپٹر میں اس طرح گھومتے تھے جیسے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہوتا ہے. یہ بڑی مشہور بات ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے پچھلے 10 سال کے اندر انہی کی نرسیوں میں سے نکلے ہوئے ہیں, اور آج بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جناب عسکری پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کریں. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, آئی ایم ریپیٹنگ دس اگین, آئی ول ناٹ اسٹاپ یو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گی جی آپ مت کریں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئرنی اس کے اندر یہ ہے کہ پروموٹ کرنے والے کون. اچھا, یہ تو ہو گئے وہ. اب آ جائیں سیاستدانوں کی طرف. ابے ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اسمبلیوں میں پہنچے اسی پروڈکٹ کی وجہ سے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے الیکشن 2018 میں ہار چکے ہوئے تھے, ان کا ہاتھ نہ ہوتا نا سر کے اوپر تو یہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو پروڈکٹ تو آپ بھی ہوئے ان کی, پھر آپ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. تو خان صاحب کو خود آپ اٹھا کے دیکھ لیں, خان صاحب پروڈکٹ نہیں ہے کیا؟
عسکری لیب کے کیا پروڈکٹ نہیں ہے وہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ نہیں ہے، کہیں کہ نہیں ہے. اچھا پھر یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے سونے پہ سہاگا اٹھا کے دیکھ لیجئے. آپ کی جب گورنمنٹ تھی، جب 2018 سے آگے وہ جو 3.5 پونے 4 سال آپ نے وہ جو گورنمنٹ کی، اس کے اندر تمام ریٹائرڈ جو فوجیوں کو مختلف عہدوں کے اوپر لگایا جا رہا تھا، وہ اس وقت کیا تھا؟ مطلب وہ ایسے، اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی جان یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا غصہ کس بات کا ہے بیسکلی؟ یہ جو الزام، میں بلکہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے ریسنٹلی، یہ کل ہی یہ انٹرویو آیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ڈائریکٹلی آرمی چیف کے اوپر جو ہے یہ ڈی چوک کے اوپر یہ جو کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہوا ہے کہ جی ہمارے لوگوں پہ جو فائرنگ ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پرائم منسٹر، وزیر داخلہ اور آرمی چیف، یہ 3 ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا ہے. تو ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام بھی جو ہے انہوں نے بیچ میں شامل کیا ہے. تو اس ساری چیز کے اندر مطلب ہمیں اس 3.5 پونے 4 سال میں اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ ہمیں افادیت بتائی جاتی تھی، اور اگر کوئی جرت کر لیتا تھا یہ سوال کرنے کی کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار، کیا کر رہے ہو، بیٹھ کے ان کی گود میں ہی چلے گئے، باہر نکلاؤ خدا کے لیے، بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھو، چھوڑ دو پاپا کی انگلی، چھوڑ دو اب سیاسی پاپا کی انگلی چھوڑ دو اب. تو وہ آپ تمہیں شرم نہیں آتی، تم غدار ہو، تمہاری ایسی کی تیسی. آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بھائی باپ نہیں ہوتا یار. نہیں ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا، ہوتا ہے. ہمیں اس طرح لڑ پڑتے تھے یہ لوگ، وہ پے اندیسن جسے کہتے ہیں، پے اندیسن، یہ والا حال ہوتا تھا. اور اب حالات دیکھیں، جذبات دیکھیں بیسکلی. اچھا میں جو بات کر رہا تھا، یہ احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اسی بات پہ کر رہے ہیں ڈی چوک کے اندر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں پہلی دفعہ واقعہ ہوا ہے اس طرح کا سیکیورٹی فورسز کی جانب سے؟ اس سے پہلے کیا آج تک کبھی کسی قومیت کو یا کسی جگہ کے اوپر جو ہے اس طرح فائرنگ کا واقعات نہیں پیش آیا؟ لیکن آپ لوگ ہوتے تھے جو بیٹھ کے کہتے تھے کہ خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی تو تمہاری ایسی کی تیسی. اچھا ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ ٹویٹر کے اوپر تو آپ یہ بائیکاٹ کھیل رہے ہیں. وہ ایک بار اپنے چیئرمین کو تو پوچھ لو جا کے پائے نا، کھیڑنا چاہیے کہ نہیں کھیڑنا. چیئرمین کیڑا والا بیرسٹر گوہر، ان سے پوچھ تو لیں کہ بھائی یہ بائیکاٹ کھیلنا ہے کہ نہیں کھیلنا. اور باہر والے جڑے بیٹھے نے وہ پروموٹ کیے جا رہے ہیں، ان کی بلا کو ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا. ظاہری بات ہے، نہ وہ پاکستان میں نہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہوگی تو بھاڑ میں جائے. تو یہ بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ سلمان اکرم راجہ ہو گئے، ان لوگوں سے پوچھے تو صحیح اس لائن پہ چلنا بھی ہے کہ نہیں چلنا. علی امین گڈھا پور سے پوچھے جا کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو ٹھیک ہے، آپ میں دوبارہ تیسری دفعہ بات کروں، کیمپین کرو، 100 دفعہ کرو، ان سوالوں کے بھی جواب دو. ان سوالوں کے بھی یا تو پھر قوم سے معافی مانگ لے، قوم سے معافی مانگے، سب کے سب لائن میں کھڑے ہوں، قوم سے معافی مانگے بھائی جان، بڑی بڑی معذرت کہ ہم ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کی گود میں بیٹھ کے جو ہے یہ پالیٹکس کرتے تھے، ہم ان کی گود میں بیٹھ کے جو ہے اگلے کی لتر پریڈ کرتے تھے. بولیں، آئیں آ کے بات کریں، تو ہو سکتا ہے قوم آپ کو معاف کر دے. اس کے بعد آپ 100 دفعہ کہیں جی تاڑی ایسی تیسی، تم یہ تم وہ، 100 دفعہ کیجئے. آپ کی تو اپنی پارٹی کے اندر آدھے ان کے ساتھ ہیں، آدھے ان کے خلاف ہیں. سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عہدے نال ملے ہے، عہدے نال ملے ہے. اچھا وہ بیچارے کچھ تو ایسے جو واقعی نہیں ملے ہوتے، لیکن اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا. شک کی نگاہ سے مجھے یاد آیا، میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ پیغام آیا ہے شیرف مروت صاحب کے لیے. تو وہ بیسکلی ہم نے اپنے کسی ویلاگ کے اندر میں نے ذکر کیا تھا شیرف مروت صاحب کا، کہ ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کے، بلکہ میں آپ کو وہ اپنا کلپ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے میں کس چیز کے بارے میں بات کروں. سنیے گا ذرا. شیر افضل مروت صاحب جناب آئے ہوئے تھے کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں. انہوں نے کہا بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو اور ترجمان مشال یوسفزئی جس طرح کے بیانات دے رہی ہیں اس سے پارٹی رہنماؤں کو تکلیف ہو رہی ہے. عمران خان نوٹس لیں. ہر وقت تانے شکوے اور الزامات لگانے سے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں. بشرا بی بی کی بہن نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی کو اغوا کر لیا گیا ہے. بشرا بی بی کی بہن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسے بیانات کو سنجیدہ نہیں لیتے. تو یہ بیسکلی ایک پروگرام میں شیر افضل مروت صاحب بیٹھے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی مریم وٹو جو ہیں، جو بشرا بی بی کی بہن ہے، ان کا تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو وہ کس طرح ہمیں بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. تو میں ان کی بات کو اس طرح وہ شاید اہمیت نہیں دے سکتا. تو ان کا ایک پیغام شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے میرا کئی کلپ دیکھا تو ان کا پیغام آیا شیر افضل مروت صاحب کے. انہوں نے کہا ان کو بتائیے گا کہ میں 2008 سے ہوں پی ٹی آئی میں، 2008 سے، جب وہ 2011 میں پنرجنم ہوا تھا نا. پنرجنم کا مطلب پتہ ہے؟
جو پی ٹی آئی کا پنرجنم ہوا تھا 2011 عسکری جنم بلکہ اس کو کہنا چاہیے، عسکری پروڈکٹ جب بنی تھی نا 2011 میں، تو اس سے پہلے سے یعنی کہ 2008 سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی میں تھی، اور اس دوران آپ جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. تو یہ میرا تو جو پیغام تھا، میں نے اب شیخ مروت صاحب پھر میں نہ لڑ پینا، یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا. میں نے بھائی جو ڈونٹ ٹرائی ٹو شوٹ دا میسنجر، مجھے جو پیغام ملا میں نے ویسے ہی آپ تک پہنچا دیا کہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جیسے کئی آئے اور کئی چلے گئے. تو میں تو 2008 سے پی ٹی آئی میں ہوں، بلکہ میں ایکچولی اس دن یہ بات سوچ رہا تھا، یہ جب میں نے اس وقت بھی یہ اس کلپ پہ جب میں نے بات کی تو میں سوچ رہا تھا کہ مریم وٹو صاحبہ تو بشرا بیوی سے بھی پرانی پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، بلکہ بشرا بیوی خان صاحب کے ساتھ ان کی زندگی میں بعد میں آئیں، مریم وٹو تو بہت پرانی ہے پی ٹی آئی کے اندر. تو شاید شیر مروت صاحب خود کیونکہ اتنے پرانے نہیں ہیں نا، تو اس لیے ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون کتنا پرانا ہے، ان کو نہیں آئیڈیا ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جناب، اینکر پرسن ہے ان کے گھر پہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ اینکر پرسن ہے سید مزمل شاہ. سید مزمل شاہ جو ہے وہ ایکسپریس نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے. ویری ٹیلنٹڈ بوائے، آئی ریئلی لائک ہم. میں ان کے خیالات سے بڑا امپریس ہوں، بیکاز وہ بڑا اچھا ریسرچ ورک کرتے ہیں، اور ہی یوز ٹو بی اے نیوز اینکر جسٹ لائک می. اس کے بعد وہ پروگرام کی دنیا میں آئے، اور ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے، بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنے ویلاگس کرتے ہیں. تو یہ واقعہ بیسکلی فائرنگ کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ان کے ساتھ والا پڑوسی ہے، میری بات ہوئی ہے مزمل سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بالکل نیکسٹ ڈور پڑوسی ہے، اور وہ کوئی بدماش ٹائپ قسم کے لوگ ہیں ان کے مطابق. انہوں نے کہا کہ وہ گن شنز وغیرہ لے کے گھومنا جو ہے نا ان کی عام سی بات ہے. ان کی رہائش جو ہے وہ لمس کے پاس ہے، ناٹ ان ڈیفینس، وہ کہہ رہے ہیں لمس کی بیک سائڈ کے اوپر کوئی سوسائٹی ہے، وہاں پہ ان کا یہ گھر ہے. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ، اور انہوں نے کہا میں اس وقت گھر پہ نہیں تھا، تو یہ شخص جو ہے وہاں پہ آیا ہے اور اپنے ایک رشتہ دار کو پتہ نہیں کوئی سالہ تھا یا کیا تھا، اس کو لے کر آیا ہے، اور آ کے اس نے گھر پہ ان کے جو ہے وہ یہ انٹر ہوا ہے ان کے گھر پہ، اور گھر میں انٹر ہو کے جو ہے نا اس نے وہاں پہ ان کی مزمل کی فیملی تھی، تو ان سے کہا کہ کدھر ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی وہ گھر پہ نہیں ہے. تو اس نے پھر آگے سے گالم گلوچ کرنا شروع کی اور دھمکیاں دینا شروع کی. اس نے کہا کہ یہ بہت بولتا ہے، اور اس کے میں نے سنے ہیں اس کے، تو یہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، میں آج اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا. اور اس نے اس کے بعد وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی ہے. اس کے بعد پولیس وہاں پہ آئی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ پولیس کے سامنے بھی اس نے فائرنگ کی ہے، ہوائی فائرنگ کی ہے اس نے، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے. تو ابھی تک اس بات کو جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ماشاءاللہ پنجاب پولیس جو ہے ابھی تک بندہ نہیں گرفتار کر سکی. اور یہ کوئی اور نہیں ہے، مطلب یہ دس از ناٹ اے ہاؤس، دس از ناٹ اے فیملی، دس از ناٹ اے پرسن جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. گھر کا بھی پتہ ہے، نام کا بھی پتہ ہے، لوکیشن کا بھی پتہ ہے کہ ساتھ والا گھر ہے، یہ وہاں سے ہی حرکت ہوئی ہے. تو پنجاب پولیس ماشاءاللہ سوئی ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ ویلاگ میرا یہ دیکھ کے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ یہ ویلاگ دیکھتے ہیں، تو اللہ کرے جاگ جائیں، اللہ کرے ہوش میں آ جائیں. ورنہ میں آئی جی پنجاب صاحب کو خود بھی اپنا کلپ بھیج دوں گا کہ بھائی جان ذرا ہوش میں آئیے، دیکھیے ایک اینکر پرسن کے گھر پہ اس طرح فائرنگ ہوئی ہے. تو برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ایکچولی اپنے مخالف کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے، یہ ہے وہ گندگی، میں جس کے بارے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں نا مخالف کون ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ سکھایا جاتا ہے دوست کون ہوتا ہے، رشتہ دار کون ہوتا ہے، باپ کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے. یہ نہیں سکھایا گیا مخالف کون ہوتا ہے اور دشمن کون ہوتا ہے. مخالف از ایکول ٹو دشمن بنا دیا گیا ہے. دوبارہ سنیے، مخالف از ایکول ٹو دشمن. اس کے سوچ اگر مجھ سے مخالف ہے، اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے، اس کی زبان مجھ سے مختلف ہے، اس کی نسل مجھ سے مختلف ہے، اس کی قومیت مجھ سے مختلف ہے، اس کا صوبہ اگر مجھ سے مختلف ہے، اس کی بولی مجھ سے مختلف ہے، اس کا شہر اگر مجھ سے مختلف ہے، اس کا رنگ اگر مجھ سے مختلف ہے، اس کی شکل اگر مجھ سے مختلف ہے، تو شاید یہ میرے قریب آنے کے بھی قابل نہیں ہے. میں اس کی بات بھی نہیں سن سکتا. انفارچونیٹلی آج پاکستان میں ہر جگہ مجھے یہی نظر آتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عدم برداشت ہی ہے نا. ایون تو گورنمنٹ اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دیر آر انڈیپینڈنٹ سورسز ہو ہیو ایکچولی سیڈ کہ نہیں دس از ہیپنڈ، اور یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو زہر ہے نا، یہ برداشت نہ کرنے کا زہر،
یہ آہستہ 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 مختلف چینلوں کے ذریعے جو ہے نا یہ پھیلتا ہے. کبھی یہ سیاسی نالیوں سے پھیلتا ہے, کبھی یہ مذہبی بنیادوں کے اوپر جو ہے پھیلتا ہے, کبھی لسانیت کے ذریعے پھیلتا ہے, کبھی آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے بھی پھیلتا ہے, کبھی آپ کے جاب کے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بھی پھیلتا ہے. کسی ایک شخص کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے نا, کسی بات کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ اپنے اندر وہی زہر لے کے کنٹینیو کرتا ہے. یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا ڈسا ہوا جو ہوتا ہے نا, وہ آگے 10 لوگوں کو اور ڈستا ہے جا کے, یہ میرے نال ہوا سی نا, میں تیرے نال بھی یہی کراں گا. یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انصاف بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر. یہ اگر نہ ہو تو پھر یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب آج مزمل وہ بیچارہ تو گھر پہ بھی نہیں تھا. اچھا دوسری بات یہ, فرینکلی اسپیکنگ, مطلب میں مزمل سے کئی دفعہ میں مل چکا ہوں, تو میں اس کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار تو بہت ہی بیبا ہے بھائی, تو بہت ہی شریف آدمی ہے. ایڈا بھی شریف نہیں ہونا چاہیے تھا, مطلب بندے کو ایک آدھا ہاتھ کھول لینا چاہیے اگر کوئی آگے سے صورتحال اس طرح کی بن رہی ہو. لیکن وہ بیچارہ خود بھی گھر پہ نہیں, وہ گھر پہ بیچارہ ہوتا بھی تو وہ کیا کرتا, میں جانتا ہوں اس کو, وہ گھر پہ ہوتا بھی تو کیا کرتا. تو شریف آدمی ہے نا, شریف آدمی ہے وہ, کہ ساڈے ورگا ہوتا جڑا جمیا ہی اندرون لاہور ہے, تو پھر آپ دیکھتے. تو مجھے پتہ لگا کہ وہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے, وہ اس کی فیملی وہ اتنے خوفزدہ تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ آج یہ جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پولیس کے 2 بندے جو ہیں ان کے گھر باہر سیکیورٹی کے لیے بٹھائے گئے. میں اگر سیکیورٹی واسطے 2 بٹھاتے نے اور 10 بندے اتھے تے بھیجو, بندہ پھڑن والی اس کو تو پکڑیں جا کے جس نے یہ جرت کر دی. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ. اینکرز کی بات ہو رہی تھی تو ایک اور بھی خبر ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے بڑی واہیات قسم کی لینگویج یوز کی عمران ریاض خان کے خلاف. ہم نے ویڈیو آڈیو نہیں ریلیز کی, میں ایڈیٹوریل یہ میرا ڈیسیجن تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلنا شروع ہو گئی. مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی, ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے جس سورس نے مجھے دی ہو, جب میں نے نہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس سورس نے مجھے دی تھی وہ بڑے انسسٹنٹ تھے کہ آپ چلائیں آپ چلائیں آپ چلائیں, لیکن میں نے کہا جی میں چلاؤں گا تو نہیں, میں ویسے خبر دے دوں گا لیکن میں چلاؤں گا نہیں. تو وہ میرے خیال میں جب میں نے نہ کی تو شاید ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو, انہوں نے آگے کسی اور کو دے دی ہوگی, یہ کام انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور اب آلموسٹ ایوری ون ہیز ہرڈ اٹ سوشل میڈیا کے اوپر. تو عمران ریاض کا اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکشن آیا ہے. انہوں نے چند جرنلسٹ سے گفتگو کی ہے اور ان جرنلسٹ نے ان سے یہ سوال کیا کہ علی امین گنڈا پور نے آپ کے خلاف ایسی زبان کیوں استعمال کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں, اس کا جواب تو آپ کو علی امین گنڈا پور سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ زبان استعمال کی ہے میرے خلاف. تو میرا اس پہ, میں نے پہلے بھی ویسے اس پہ تھوڑی سی بات کی تھی, میرا اس پہ پوائنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. عمران ریاض سے یہ سوال پوچھنے کے بجائے صحافیوں سے سوال کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر ایکچولی ویلاگ کیا ہے, کیونکہ اس میں جو پرو پی ٹی آئی لونڈے لپاڑے ہیں نا وہ تو ایکسپوز ہوئے ہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک جگہ ہے عمران ریاض اور ایک جگہ ہے علی امین گنڈا پور, اسی کدے نال جائیے, اسی جائیے کدے نال. تو یہاں پہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا ہے, بات یہ ہے کہ کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, کون گھٹیا لینگویج یوز کر رہا ہے, اگلے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے بیٹھ کے. تو آپ کو خود اب پتہ ہونا چاہیے, کامن سینس کی بات ہے, آپ نے کیا پوزیشن لینی ہے. ارسپیکٹو عمران ریاض سے میں آپ کو بڑا کھل کے بتاؤں, میرے بہت سے اختلافات ہیں, ان کے میرے سے ہوں گے obviously, وی ہیو ڈفرینٹ تھنکنگ پیٹرنس, ہو سکتا ہے, بٹ وی آر ریسپیکٹیبل کالیگز, ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ایک چینل کے اندر. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا نا, مخالف یا مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشمن ہیں. تو عمران اور میرے خیالات بے شک مختلف ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم دشمن ہیں, یا اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو تو میں آواز نہ اٹھاؤں کہ نہیں یار یہ غلط. یہ مزمل ابھی جن کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا, میرے ان سے بہت سے ایشوز کے اوپر شاید میری رائے مختلف ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو تو میں منہ بند کر لوں اپنا بیٹھ کے. تو مجھے اعتراض ان لونڈے لپاڑوں سے ہے, اور ان کی کیا ریزن ہے, اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ یہ وہ ساڈی پرو پی ٹی آئی لیڈرشپ ہے, اسی گنڈا پور کے خلاف 2 جملے بولتے تھے, ساڈا کی بڑھنا ہے. پھر اصل بات یہ ہے جس کی وجہ سے منہ نہیں کھول رہے. میں شہباز گل سے میں پوچھنا چاہوں گا, آج شہباز گل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اچھا میں انٹرسٹنگ بات یہ, شہباز گل کو اس بات پہ تکلیف ہوئی کہ پرویز سندھیلا نے الیجڈلی
پرویز سندھیلا نے جہاں گالیاں دے دی ہیں مریم نواز کو. اچھا جی ٹھیک ہے, وہ تو چلو ایک کو پارٹی دے گے سر نا بھائی جان. یہ جو علی امین گنڈا پور نے عمران ریاض کی ماں اور بہن کو جو گالی دے دی, اس پہ آپ کا منہ نہیں کھلا, اس پہ کوگی بند ہو گئی. اور وہ جتنا باہر بیٹھا ہوا ہے, جتنا باہر لونڈا لپاڑا بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہیں بولے گا. آپ لوگ ویسے تو عمران ریاض کو بہت پیار کرتے ہیں نا, بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کا احترام ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کو گالیاں دے رہا ہے اس پہ کچھ نہیں بولنا آپ نے, اس کو بالکل کنڈیم نہیں کرنا. وہ مٹی پاؤ آگے چلیے دیٹس اٹ. بس اینی جی صحافت سی. اب عسکری پروڈکٹس کا جو بائیکاٹ کرنا ہے تو گنڈا پور کا بائیکاٹ نہ کریے, گنڈا پور کا بائیکاٹ نہ کریے اس حرکت کے اوپر. چلیں خیر, یہ میں اب کیا گوں, میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں تو اور کوئی بات ہی نہیں آتی. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.